بدن کا پاک ہونا نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے۔ جیسے ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی، دوسری حکمیہ۔ جو حقیقی ناپاکی ہوتی ہے وہ دوسروں کو دکھتی ہے، جیسے شراب، پاخانہ، پیشاب، تو یہ جو ہے یہ دوسروں کو دکھے گی۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ حقیقی ناپاکی لگی ہے، بدن پہ ہو یا کپڑے پہ، 3 بار اس جگہ کو اچھے سے دھونا، پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب دوسری حکمیہ ناپاکی ہے، یہ ناپاکی دوسرے شخص کو نہیں دکھے گی، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا۔ حکمیہ ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حد سے اصغر اور دوسری حد سے اکبر۔ حد سے اصغر سے مراد ہے بے وضو ہونا، اور حد سے اکبر سے مراد ہے غسل کی حاجت ہونا۔ حد سے اصغر وضو سے پاک ہوگی اور حد سے اکبر غسل سے پاک ہوگی۔ اب وضو کرنا ہے، وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوڑ جانے سے وضو نہیں ہوگا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر نافذ ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوڑ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں مستحب کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ مستحب بھی حکم ہی ہے۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، جو دونوں ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں سمیت دھونا یہاں تک، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا جو ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہے۔ یہ 4 فرض اگر آپ نے کر لیے تو آپ کا وضو ہو گیا، لیکن اگر ان 4 میں سے آپ نے کوئی بھی چھوڑ دیا وضو نہیں ہوگا۔ اب سنت وضو میں 13 ہیں، 13 سنتیں ہیں وضو میں۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، مسواک کرنا 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا کہ ایک جگہ بھی خشک نہ ہو پائے کہ دوسرا دھو لے۔ اب مستحب وضو میں 5 ہیں، 5 چیزیں مستحب ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ یہ 5 مستحب ہیں۔ میں نے پہلے بھی بولا کہ مستحب کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، فرض، سنت، مستحب تینوں چیزوں کو کرنا ہے۔ اب وضو میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ تو پہلی ہے اس میں ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا، ان سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ اب وضو میں 8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ پیوست ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہونا، منہ بھر کر الٹی آنا، نماز میں کہہ مار کر ہنسنا، خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، ہوا کا خارج ہو جانا، پاخانہ پیشاب کرنا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب غسل کہتے ہیں نہانے کو۔ غسل میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب سنت غسل میں 5 سنتیں ہیں، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، استنجا کرنا، اور جس جگہ بدن پر ناپاکی لگی ہو اسے دھونا۔ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پہلے وضو کر لینا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ اب غسل کرنا ہے کیسے کریں؟ پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، ٹھیک ہے، پھر استنجا کریں، پھر بدن سے ناپاکی دھو ڈالیں، پھر کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ تو یہ ہوئی کچھ آج کی 2 چیزیں وضو اور غسل کے بارے میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور سیکھنے کی توفیق دے۔